السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے اسلام کے سب سے عظیم، بہادر، عادل اور علم والے صحابی کی زندگی کی طرف۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے، داماد بھی، صحابی بھی اور خلیفہ بھی۔ تو چلے شروع کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا وہ سفر جو ایمان، قربانی اور عدل سے بھرپور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 600 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں ہوئی، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آپ کی ولادت کعبہ کے اندر ہوئی۔ یہ عظمت آج تک کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام ابو طالب اور والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور اسی وجہ سے حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہوئے۔ بچپن میں قریش پر قحط آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش اپنے گھر میں شروع کی۔ یوں آپ بچپن ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں پروان چڑھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے نبوت ملی تو حضرت علی صرف 10 سال کے تھے، لیکن وہ پہلے بچوں میں شامل تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے سوچنے کی مہلت دیجیے۔ لیکن اگلی صبح فوراً ایمان لے آئے، اور تب سے لے کر آخری سانس تک دین اسلام کے وفادار سپاہی بنے رہے۔ حضرت علی کو یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ ان دونوں کے بطن سے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے، لیکن ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ حضرت علی کو اسلام کا سب سے بڑا مجاہد کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ غزوہ بدر میں دشمنوں کے کئی بڑے سرداروں کو انہوں نے جہنم رسید کیا۔ غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی حفاظت کرتے ہوئے شدید زخم کھائے، لیکن سب سے مشہور واقعہ غزوہ خیبر کا ہے، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگلے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور ان کی آنکھوں پر لعاب دہن لگایا اور فتح کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا، اور انہوں نے مرحب جیسے طاقتور یہودی کو قتل کر کے خیبر کو فتح کیا۔ حضرت علی علم اور حکمت کا دریا تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ ان کے اقوال، خطبات اور فیصلے آج بھی قانون، فلسفہ اور اخلاقیات میں مشغل راہ ہے۔ آپ کے ہاتھوں میں نہ صرف فصاحت ہوتی بلکہ روح کی گہرائی کو چھو لینے والی تاثیر ہوتی تھی۔ ان کے اقوال کو ایک عظیم کتاب نہج البلاغہ میں جمع کیا گیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امت کے مطالبے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی۔ یہ وہ وقت تھا جب امت میں اختلافات بڑھ رہے تھے۔ آپ نے عدل، مساوات اور سادگی کے ذریعے خلافت کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، لیکن حالات بہت نازک تھے۔ جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہران جیسے فتنے سامنے آئے۔ ان تمام فتنوں میں حضرت علی نے امن، عدل اور حق پر ڈٹے رہنے کی مثال قائم کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو کوئی محل نہیں بنایا، سادہ لباس پہنتے، راتوں کو گلیوں میں گشت کرتے اور یتیموں کے گھروں میں خفیہ راشن پہنچاتے۔ ایک بار ایک یہودی سے ذرہ کا مقدمہ عدالت میں آیا۔ قاضی نے گواہی مانگی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن کو پیش کیا، لیکن قاضی نے اسے بیٹے کی گواہی کہہ کر رد کر دیا، اور فیصلہ یہودی کے حق میں ہوا۔ یہی تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل۔ رمضان 40 ہجری کو
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے مسجد کوفہ جا رہے تھے کہ عبد الرحمن بن ملجم نے زہر آلود تلوار سے حملہ کر دیا۔ 2 دن بعد آپ کی روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت سے پہلے اپنے بیٹے حضرت حسن کو وصیت کی، اللہ سے ڈرتے رہنا، یتیموں کا خیال رکھنا، مظلوم کا ساتھ دینا اور ظالم کا مقابلہ کرنا۔ ان کی زندگی ہم سب کے لیے ایک مکمل رہنمائی ہے، علم والوں کے لیے، بہادروں کے لیے، حکمرانوں کے لیے اور عام انسانوں کے لیے۔ اگر آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بابرکت زندگی متاثر کن لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید صحابہ کرام اور اسلامی شخصیات کی زندگیاں لے کر آئیں۔ سبسکرائب